السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان ان الاسناد من الدین وان الروایت لا تکون الا عن الثقات وان جرح الرواة بما هو فیہم جائز بل واجب وأنه ليس من الغیبة المحرمة بل من الذب عن الشریعة المکرمہ۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمہ کا 5واں باب ہے اور بڑا مفصل اور طویل باب ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 باتوں پر زور دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس چیز کا بیان کہ اسناد دین سے ہے، یعنی کسی بات کو سند کے ساتھ کہنا اور سند کا اعتبار کرنا یہ دین کا اہم جز ہے، اس لیے کہ دینی معلومات ہم تک جو پہنچی ہیں ان کا دار و مدار سند ہی پر ہے۔ سند کیسی ہے، ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری ہے کہ روایت ثقہ لوگوں ہی سے لی جائے۔ اگر کچھ لوگ ثقہ نہ ہوں، بظاہر دیکھنے میں کتنے بزرگ کیوں نہ ہوں، نماز وغیرہ کے پابند ہوں، لیکن اگر ثقہ نہیں ہے تو ان سے روایت نہیں لی جائے گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر بیچارے نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اچھی بری چیز کی تمیز نہیں ہوتی ہے اور پہچان نہیں پاتے ہیں کہ راوی کیسا ہے کیسا نہیں ہے، سب لوگوں سے باتیں لے لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے حاطب اللیل، رات میں لکڑی چننے والا۔ تو دوسری بات ہو گئی۔ تیسری ایک بڑی اہم چیز امام مسلم نے کہی ہے کہ راویوں پر جرح کرنا، یہ جرح مانے ہوتے زخمی کرنا، اور راویوں پر جرح یعنی راویوں کو عیوب کو بتانا۔ یہاں اصل میں ایک اخلاقی شرعی مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو حدیث کے روات و رجال ہیں، روایت کرنے والے، وہ لوگ قبروں میں دفن ہیں اور ہم لوگ ان تمام راویوں کو عیوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ فلاں راوی کذاب تھا، فلاں راوی کا حفظہ خراب تھا، یعنی روات میں جتنی بھی عیوب ہوتے ہیں علماء نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ چونکہ کسی کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب کو ذکر کرنا غیبت ہے، تو بظاہر یہ بھی غیبت معلوم ہوتا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ راویوں پر جرح کرنا، راویوں کو عیوب کا ذکر کرنا، اس عیب کا جو ان کے اندر ہے یہ جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق حرام غیبت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اسلامی شریعت کی طرف سے دفاع سے ہے۔ یہ ذب مانے دفاع کرنا، ذب عنہ دفاع کرنا، یعنی اگر راویوں پر جرح نہ کی جائے، اگر جرح و تعدیل کا فن نہ ہوتا تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا کہ یہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے، اس احادیث کے ذخیرے میں کون سی احادیث صحیح ہیں، کون سی احادیث صحیح نہیں ہیں۔ تو امام مسلم نے بڑی بنیادی بات کہی ہے کہ راویوں پر جرح کرنا اور ان کے عیوب کو ذکر کرنا یہ جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق حرام غیبت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اسلامی شریعت کا دفاع کرنا ہے۔ پہلی حدیث ہے
یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا حسن بن ربی قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب و ہشام عن محمد وحدثنا فضیل عن ہشام قال وحدثنا مخلد بن حسین عن ہشام عن محمد بن سیرین قال، اس میں محمد بن سیرین کی بات نقل کی گئی ہے۔ محمد بن سیرین تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، علم حدیث دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو غور کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو کہ تم لوگ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ بھائی جب علم حدیث دین ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دین اچھے لوگوں سے لیا جائے۔ دیکھ لو کہ تم لوگ کن لوگوں سے دین لے رہے ہو، یعنی جن لوگوں سے دین لے رہے ہو یہ اہل سنت میں سے ہیں کہ اہل بدعت میں سے ہیں، گمراہ ہیں، جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں، کذاب ہیں کہ وضاح ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کی تحقیق کر لو، پھر حدیث ان سے لو۔ آگے ایک روایت اور ذکر کر رہے ہیں، قال امام مسلم حدثنا ابو جعفر محمد بن صباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریہ عن عاصم الاحول عن ابن سیرین، ابن سیرین ہی کی بات نقل کی جا رہی ہے، قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے لوگ اسناد کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے۔ بھی ظاہر ہے عہد صحابہ میں لوگ سند کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، اس لیے کہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ کرام عادل ہیں، تو کوئی بھی صحابی اگر کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو بطور تاکید کے لیے بطور تاکید ممکن ہے دریافت کرتے ہوں کہ اور بھی کسی نے سنا ہے۔ تو پہلے لوگ نہیں پوچھتے تھے سند کے بارے میں۔ فلما وقعت الفتنہ، جب لوگوں میں فتنہ آ گیا جھوٹ بولنے کا اور باتیں گھڑنے کا، تو لوگوں نے کیا کہا، سموا لنا رجالکم، تم لوگ ہمارے لیے اپنے لوگوں کے نام لے لیا کرو، بتاؤ کہ کن لوگوں سے روایت لے رہے ہو۔ فینظروا الی اہل السنہ، تو دیکھا جائے گا اہل السنہ کی طرف، تو ان کی حدیث لی جائے گی، اور دیکھا جائے گا اہل البدع کو، ان کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ اہل السنہ والجماعہ یعنی سنت نبوی اور جماعت اسلاف کے منہج پر چلنے والے لوگ، تو اہل السنہ والجماعہ کے اولین مصداق صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ ہیں۔ اہل السنہ کے مقابلے میں ایک گروہ روافظ کا ہے۔ روافظ شیعہ کو کہتے ہیں، جو اہل بیت کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام کو مرتد، جہنمی لادین قرار دیتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کو محرف مانتے ہیں۔ اور ایک ان کا اپوزٹ گروہ ہے ناصبیہ کا، ناصبیہ خوارج، یہ اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ یہ روافظ اور ناصبیہ کے درمیان ایک معتدل طرز فکر کے حامل لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے اہل السنہ میں یہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، یہ اہل سنہ سے خارج ہیں۔ تو شیعہ، نواصب، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، سب کے سب اہل سنہ سے خارج ہیں۔ اور اس وقت اہل سنہ کی 5 جماعتیں ہیں، یعنی اہل سنہ کے 5 گروپ ہیں۔ ایک گروپ جو جنہیں اہل الحدیث کہتے ہیں، جو متعین طور پر کسی امام کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، اور 3 گروپ مقلدین کے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم حنظلی قال اخبرنا عیسیٰ وابن یونس قال حدثنا الاوزاعی عن سلیمان بن موسیٰ قال لقیت طاووسا، یہ سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات طاووس سے ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ
حدثنی فلان کیتا و کیتا، یہ کیتا و کیتا لفظ کنائی ہے، ایسی زیتا و زیتا بھی ہے، یہ قول سے کنایا ہے۔ اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کیتا کیتا، کیتا و کیتا، زیتا زیتا، زیتا و زیتا، یعنی واو کے ساتھ درمیان میں اور بغیر واو کے، تو کیتا و کیتا واو کے ساتھ، کیتا کیتا، زیتا و زیتا واو کے ساتھ، زیتا زیتا بغیر واو کے۔ یہ قضا و قضا کے معنی میں ہے، یہ الفاظ کنایات کی بحث جا نحو میں آتی ہے، اس کا ذکر آتا ہے، اور یہ مبنی علی الفتح ہے۔ تو سلیمان کہتے ہیں کہ میری ملاقات طاؤس سے ہوئی، میں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے ایسا ایسا، ایسی ایسی باتیں بیان کی۔ قالا ان کان صاحب کا ملین، یہ ملین کے معنی ہوتے ہیں ضابطاً متقناً، اگر تمہارے وہ ساتھی ضابط ہوں اور متقن ہوں، یعنی کسی چیز کو اچھی طرح سے ضبط کرنے والے ہوں، محفوظ کرنے والے ہوں، ضبط و اتقان ان کے اندر ہو، یعنی ثقہ ہوں، فخذ عنہ، تو ان سے لے لو۔ دیکھیے طاؤس نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کان صاحب کا ملین فخذ عنہ، اگر تمہارا ساتھی ضابط اور متقن یعنی ثقہ ہوں تو ان سے لے لو، اگر ثقہ نہ ہو تو ان سے نہ لو۔ اور یہی روایت آگے سند سے ذکر کی جا رہی ہے۔ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن الدارمی قال اخبرنا مروان یعنی ابن محمد الدمشقی قال حدثنا سعید بن عبد العزیز عن سلیمان بن موسیٰ قال قلت لطاؤس، وہی روایت ہے، میں نے طاؤس سے کہا کہ ان فلانا حدثنی بکذا و کذا، قال ان کان صاحب کا ملین فخذ منہ عنہ۔ پہلی روایت میں تھا کہ حدثنی فلان کیتا و کیتا، اس میں ہے حدثنی فلان ان فلانا حدثنی بکذا و کذا۔ آگے کی روایت اور ہے، یہ قال امام مسلم حدثنی نصر بن علی الجازمی قال حدثنا الاسمعی عن ابی الزناد عن ابی قال ادرکت بالمدینہ مئة كلهم مأمون ما یؤخذ عنهم الحدیث یقال لیس من اہلہ۔ دیکھیے ابو الزناد کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے مدینہ میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جو بیچارے نیک تھے، معمول معنی ہوتے ہیں کہ وہ گناہ وغیرہ سے پاک تھے، محفوظ تھے، لیکن وہ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں تھے، مگر ان سے حدیث نہیں لی جاتی تھی، کہا جاتا تھا لیس من اہلی، یہ حدیث کے اہل نہیں ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر بڑے نیک صالح متقی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تمیز نہیں ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے باتیں لیں سمجھ سکیں کہ یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے۔ ہر آدمی کی بات کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے محدثین تحقیق کرتے تھے روات الرجال کے بارے میں۔ اور آگے کی ایک حدیث ہے، قال حدثنا محمد بن عمر المکی قال حدثنا سفیان، یہ ایک سند یہ ہے، دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد ہیں، قال حدثنی ابو بکر بن خلاد الباہلی واللفظ له قال سمعت سفیان بن عیینہ عن مسعر۔ دیکھیے سفیان بن عیینہ کے بعد گویا امام مسلم کے ایک استاد محمد بن عمر مکی ہیں، ان کے استاد سفیان بن عیینہ ہیں۔ امام مسلم کے دوسرے استاد ابو بکر بن خلاد باہلی ہیں، الفاظ انہی کے ہیں، ان کے استاد سفیان بن عیینہ ہیں۔ تو سفیان بن عیینہ کے اوپر پھر سند دیکھی ہے، یہاں بھی تحویل ہے، ہنا تحویل فی السند۔ امام مسلم رحمہ اللہ بڑا التزام کرتے ہیں ضبط کا، اتقان کا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ امام مسلم کے 2 استاد ہیں، محمد بن ابی عمر مکی اور دوسرے ابو بکر بن خلاد باہلی، لیکن یہ الفاظ ابو بکر بن خلاد باہلی کے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سنا سفیان بن عیینہ سے، اور بات کرتے ہیں مسعر سے، مسعر کہتے ہیں میں نے سنا
سعد بن ابراہیم سے کو کہہ رہے تھے لا یحدث عن رسول اللہ الا الثقات، اللہ کے رسول سے ثقہ لوگ ہی روایت بیان کریں، جیسا کہ باب میں آیا۔ اور آگے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا جا رہا ہے حدثنی محمد بن عبداللہ بن قوزاد من اہل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان یقول سمعت عبداللہ بن مبارک یقول الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یعنی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اسناد کا تعلق دین سے ہے، اگر سند نہ ہو تو جو شخص جو چاہے کہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ مسلمان علماء نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ان سب کی باتوں کے لیے سند کو معیار قرار دیا ہے۔ میری معلومات کی حد تک کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں اس طرح سے اسناد کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اہل الحدیث کے مقابلے میں یہ جو فقہائے احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو بہت سے اقوال و فتاوی منسوب ہیں، اس کی کوئی سند نہیں۔ تو اسناد کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آگے کی ایک روایت اور ہے، یہ بس یہیں پر درس ختم کرتے ہیں۔ آگے کی حدیث بڑی لمبی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد اور آگے حدیث پڑھائی جائے گی۔ یہ ایک جملہ پڑھ دوں میں۔ وقال محمد بن عبداللہ قال حدثني العباس بن ابی رزمہ قال سمعت عبداللہ، یہ عبداللہ مبارک یقول بیننا و بین القوم القوائم، القوائم واحد قائمتن، قائمہ مانے ہوتے ہیں ستون کے، دیوار، ستون ہے نا۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان یہ ستون دین ہیں، ستون سند ہیں، گویا سند کی حیثیت قوائم کی ہے۔ جیسے کوئی دیوار، کوئی چھت کھڑی ہوتی ہے دیواروں پر یا ستون پر، ایسے ہی اسلام قائم ہے سند پر۔ اور آگے پھر عبداللہ مبارک کے حوالے سے ایک اور بات نقل کی جا رہی ہے جو تھوڑی سی لمبی ہے، تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ جیسے محمد بن عبداللہ کے حوالے سے آگے ایک بات اور ذکر کی جا رہی ہے، تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دست سنت کی